ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اس مبارک مہینے کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیں جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اگر احادیث مبارکہ کا اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی جب فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی دن آدم علیہ السلام کی دنیا سے رحلت ہوئی، یعنی اس میں کئی اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ اس کی وجہ سے جمعۃ المبارک کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی، خاص کر آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ یوں ہی دیگر بھی کئی ایام ہوتے ہیں کہ بعض دنوں کو کسی خاص واقعے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کو آقا دو جہاں رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا شرف حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت جو عرب کا حال تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ لوگ بچہ پیدا ہوتا تو خوشی مناتے تھے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے تھے اور بڑی حقارت محسوس کیا کرتے تھے، اپنے لیے اسے باعث ذلت تصور کیا کرتے تھے۔ بات بات پہ قتل و غارت گری ان کا عام شیوا تھا، چوری ڈکیتی ان کا عام پیشہ تھا، اور قتل و غارت گری کے علاوہ آپس میں دیگر مسئلے مسائل جو بے حیائی کے اور گناہوں کے، شراب خوری کے، یہ بھی بڑے عام تھے۔ غرض کہ عرب کی جو حالت تھی انتہائی ناگفتہ بے حالت تھی جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہی مکہ تھا، اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، انہیں پوجا جاتا تھا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہوتے ہی وہ 360 بت گر پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ فارس میں ان کی عبادت گاہ کا جو آتش کدا ہزاروں سال سے روشن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتے ہی وہ بجھ گیا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے معجزات ہیں۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا، اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا، سبحان اللہ۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، جن کے آنے کے سبب نور کے جلوے ایسے پھوٹے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے جو نور پھوٹے نا، اس نور کی روشنی میں شام کے محلات آپ کی والدہ نے دیکھے۔ تو کوئی ذرا یہ بتائے کہ آپ سے نکلنے والے نور کا یہ عالم ہے کہ والدہ ماجدہ مکہ میں بیٹھی ہوئی مکہ سے شام کے محلات دیکھ لیتی ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ کسی نے غور کیا کبھی؟ جن کے اندر سے نور نکلے وہ نور ایسی روشنی پھیلا دے کہ مکے میں کوئی بیٹھا ہوا شام کے محلات دیکھے، خود جن کے اندر وہ نور موجود ہے ان کی چشم عالم کے کیا کہنے، سبحان اللہ ہے جی، اس میں چشم اقدس کے کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مختلف روایات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے۔ زیادہ تر مستند جو عالم اسلام میں مشہور و معروف ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اور تمام دنیا میں، پوری دنیا میں، صرف بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اور اس دن کو
تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت نہ ہوتا نہ تو عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ لیلۃ القدر ملتی، نہ جمعۃ المبارک ملتا، نہ کوئی اور مبارک دن ملتا۔ رمضان ملا، قرآن ملا، لیلۃ القدر ملی، عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، آپ کے یوم پیدائش کی وجہ سے۔ فرمایا یہ دن باقی سارے دنوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اقوام عالم کا یہ طریقہ ہے، جب بھی ان کے ہاں کسی دن کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی بڑا کام رونما ہوتا ہے، تو ساری دنیا کی قومیں، صرف مسلمان ہی نہیں، ساری دنیا کی قوموں کا یہ طریقہ ہے کہ اس دن کو وہ مناتے ہیں۔ تمام دنیا کا یہ طریقہ، اور یہ آج سے نہیں، یہ عالم اسلام سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور اسلام نے دن منانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی دن منانے کے لیے دیے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، منانے کے لیے دیے۔ لیلۃ القدر ہے، وہ بھی منانے کے لیے ملی ہے کہ اس رات عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ وہ رات منائی ہی جاتی ہے، چاہے عبادت کر کے منائی جائے، ہے تو منائی جاتی۔ تو عالم اس پوری دنیا میں اقوام عالم جو ہیں وہ اپنے دنوں کو مناتے ہیں اور بڑے زور و شور سے مناتے ہیں پوری دنیا میں۔ میں قرآن کریم سے بھی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر احادیث مبارکہ سے بھی ذکر کرتا ہوں، پھر عام دنیا کے حالات بھی ذکر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کون سی قوم ہے جو دن نہیں مناتی؟ کوئی بھی دن منائے، مناتے تو ہیں نا۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم سے یہ ایک مثال لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم پہ آسمان سے مائدہ نازل فرما جس پہ کھانا ہو۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ فرمایا وہ ہمارے لیے عید ہوگا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہوگا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگا۔ اس کو دیکھیں آپ، وہ دن جس دن آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل ہو، نزول مائدہ، وہ من و سلوہ کا جو واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ ہم اس دن کو بطور عید منائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس دن ایک خاص واقعہ ہوا، نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن کو ہم منائیں گے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یعنی ہر سال 10 محرم کا دن خصوصی طور پر مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بخاری کی روایت ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ان ظالموں سے۔ اس دن سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور بخاری کی دوسری روایت ہے، وہ سماعت فرمائیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، فرماتے ہیں یہ بھی بخاری کی روایت ہے، عاشوراء کے دن کو 10 محرم الحرام کو یہودی بطور عید منایا کرتے تھے، بطور عید منایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصوموہ انتم، میرے صحابہ تم اس دن روزہ رکھ کے اس دن کو مناؤ، تم اس دن روزہ رکھ کے اس دن کو مناؤ۔
تیسری حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء، کہ اہل خیبر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، اور اس دن عید منایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس دن عید منایا کرتے تھے، وَيَلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، فرمایا اس دن اپنی عورتوں کو اچھا لباس پہناتے، زیورات پہناتے، اور اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے۔ کون سا دن؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، وہ دن یہودیوں میں بطور عید منایا جاتا تھا۔ اچھا، وہ عید منانے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا عید کیوں مناتے ہو، ٹھیک ہے ہر قوم کا اپنا طریقہ ہے، وہ دن مناتی ہے تو منائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے اس وجہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھو، خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اقوام عالم کا طریقہ ہے، آل اسلام کا بھی طریقہ ہے۔ کوئی بھی بڑا دن ہو، کوئی بھی خاص واقعے والا دن ہو، اقوام اس کو مناتی ہیں۔ وجہ منانے کی صرف یہ ہوتی ہے کہ جس دن کو منایا جاتا ہے جب تک منایا جائے وہ زندہ رہتا ہے، اس کی شہرت بھی ہوتی ہے، اس دن کی فضیلت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن اگر دن بلا دیا جائے، آپ تاریخ میں دیکھیں کتنے ہی بڑے بڑے دن گزرے، کتنے ہی ہیرو لوگ گزرے، کتنے ہی بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن جن کے دنوں کو منایا نہیں جاتا، لوگ ان کے دن بھی بھول جاتے ہیں، ان کے نام بھی بھول جاتے ہیں۔ مطلب دن نہ منانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بلا ہی دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی قوم جو عقل و شعور رکھتی ہو، وہ کبھی بھی اپنے محسن کو بلایا نہیں کرتی، کبھی بھی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جن قوموں کو اللہ نے کچھ عقل و شعور سے نوازا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ہیروز کو، اپنے ممالک کے قومی دنوں کو کبھی نہیں بلاتے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو ملک جس دن آزاد ہوا ہے اس دن وہ جشن آزادی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ ہر ممالک جتنے بھی آزاد ہوئے ہیں، آپ کے پڑوس میں چین ہے وہ بھی یوم آزادی مناتے ہیں، آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے وہ بھی یوم آزادی مناتے ہیں، آپ کا اپنا وطن عزیز ہے آپ بھی یوم آزادی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ مطلب یہ دن منانا برا نہیں ہے، یہ اقوام عالم کا، باشعور قوموں کا طریقہ ہے کہ دن مناتے ہیں۔ پھر جشن آزادی کے علاوہ، اچھا اب آپ ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں، پاکستان 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، 15 کو آزاد ہوا تھا، ایک دن پہلے جشن آزادی مناتے ہیں۔ 1947 میں آزاد ہوا، اس کے بعد ہر سال جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے اس وطن عزیز میں، کبھی کسی مسلمان اسکالر نے، کبھی کسی عالم نے، کبھی کسی مفتی شیخ الحدیث نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ یہ دن منانا بدعت اور گمراہی ہے، جشن آزادی پاکستان؟ کبھی کسی نے فتویٰ جاری کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، چونکہ سب کے نزدیک یہ جائز کام ہے، منع نہیں ہے، سب کے نزدیک جائز کام ہے، منع نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے آپ مثال ڈھونڈیں، وہ ملک آزاد کرنے کی مثال تو ملتی ہے مگر جشن منانے کی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، 9 ہجری بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، 10 ہجری میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، 9 ہجری میں بھی فتح مکہ کا دن آیا، 10 ہجری میں بھی فتح مکہ کا دن آیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ آزاد کرنے کا جشن آزادی منایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، مکہ آزاد کروایا، مگر جشن آزادی
نہیں منایا. آپ نے پاکستان آزاد کیا, پاکستان آزاد ہوا, آپ نے دن منانے شروع کر دیے. کبھی کسی نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کرنے کے بعد کوئی جشن آزادی نہیں منایا, لہذا پاکستان کا بھی جشن آزادی نہیں ہوگا؟ کبھی کسی نے فتویٰ دیا؟ کبھی کسی نے نہیں دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال آتا ہے تو آپ اپنے اس معاشرے میں دیکھیں گے لوگ پوسٹر اٹھائے ہوئے گھومتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں, کیا یوم صدیق اکبر منایا جائے, اس دن چھٹی دی جائے. وہ لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں جو جشن عید میلاد النبی کو منانا گمراہی سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہیں, وہ بھی شریک ہوتے ہیں. جشن آزادی بھی منانے میں شریک ہوتے ہیں, یوم ابو بکر صدیق منانے میں بھی شریک ہوتے ہیں, یوم عمر منانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, یوم عثمان بھی منانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یوم علی بھی منانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ارے خدا کے بندو, پھر بات یہاں آ کر کیوں رکتی ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی بات آتی ہے اس وقت آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں منایا؟ صدیق اکبر کا یوم وصال بھی تو عمر فاروق کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا ہے, حضرت عثمان کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا ہے, حضرت علی کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا, کسی نے منایا ہے کیا؟ یوم فتح مکہ صحابہ کے دور میں کتنی دفعہ آیا, مکہ کی آزادی کا دن, کبھی کسی نے منایا؟ دراصل میرے بھائیو بات یہ ہے, اسلام نے ہمیں شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلنے کا درس دیا ہے. اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلیں. جس دن مسلمانوں نے دنیا سے آنکھیں بند کی اس دن آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا انتہائی دن ہوگا. ایسے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں کام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نہیں ہوئے, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئے, تابعین کے زمانے میں نہیں ہوئے, مگر آج پوری دنیا میں تمام عالم اسلام میں ہو رہے ہیں. کئی ایسے کام ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں وہ کس کی ہیں؟ احادیث مبارکہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ کس کی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں نا. سب سے پہلے ان حدیثوں کو کس نے سنا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے, اس کے بعد تابعین نے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں چھپی ہیں؟ کوئی نہیں چھپی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن صحابہ کو یاد تھا مگر یہ کتابی شکل میں نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور اس کو قرآن کو کتابی شکل میں تیار کروائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ صدیق نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کو کتابی شکل میں تیار نہیں کیا, میں بھی تیار نہیں کروں گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سمجھاتے رہے, اس کے فوائد بتاتے رہے. آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کر لیا, فرمایا ہاں ٹھیک ہے اس قرآن کو کتابی شکل میں ہونا چاہیے اور یہ ایک اچھا کام ہے, یہ ایک اچھا کام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو کام حضور سے نہیں ہوا وہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر یہ ٹھہرا ٹھیک ہے کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن اگر وہ اچھا کام ہے تو اسے کرنا چاہیے, اسے کرنا چاہیے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا یہ اصول مقرر فرمایا. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں میں یہ دین کا اصول نہیں ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ یہ اصول عالم اسلام پر مسلط کر دیں آپ یقین جانیں سارے مسلمان لولے لنگڑے ہو جائیں گے. آپ نماز میں اسپیکر استعمال کرتے ہیں, آپ جنگ کے لیے میزائل استعمال کرتے ہیں, جہاز استعمال کرتے ہیں. میزائل ایسی تباہ کن چیز کہ اسلام تو یہ کہتے ہیں جو آپ سے جنگ لڑ رہے جنگ اسی سے لڑو.
کسی عورت سے نہیں لڑنی، جو بیٹا ہوا اس سے جنگ نہیں لڑنی، بچوں سے جنگ نہیں لڑنی. لیکن جب آپ میزائل فائر کرتے ہیں تو کون کون مرتا ہے؟ کیا وہ مرتے ہیں جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ عالم اسلام میں پھر اجازت کیوں دی جنگ لڑنے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کام نہیں کیے تھے. آپ صرف عید میلاد النبی کے دن یہ اصول کیوں لے کر آتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کرنا بدعت ہے، برا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں کام ایسے ہیں جو آپ خود بھی کرتے ہیں، سارے مسلمان بھی کرتے ہیں. وہاں کبھی کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس یاد نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، ہم کیوں کریں؟ باقی رہی بات دلیل کی کہ قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں میں عرض یہ کروں، یہ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایک محدث ہو تو میں اس کا نام لوں، دو ہوں تو میں نام گن کے بتا دوں، تین چار ہوں تو نام گن کے بتا دوں. میری نظروں سے جو کتابوں کے نام، رسالوں کے نام گزرے نا، جو عید میلاد النبی پہ عرب کے محدثین نے لکھے، عجم کے نہیں، عرب کے 450 ہیں. وہ بھی 450 محدثین کرام عید میلاد النبی کو نہ صرف اچھا کہتے ہیں بلکہ ثواب کا کام کہتے ہیں، مسلمانوں کو منانے کا درس دیتے ہیں. اور آپ اب بھی پوچھتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ دلائل سب دے چکے ہیں، مگر جو نہ مانے اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیوں؟ نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہے. میں دلائل بھی ان کے عرض کرتا ہوں ایک دو، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں جو بڑی قیمتی ہے اور آپ کے کام کی بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم اسلام کی انتہائی مشہور و معروف ہستی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں عالم اسلام کے. لیکن جب آپ کی نزع کا وقت آیا، میں نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے فرمایا تھا اگر میں چاہوں، اللہ نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا، فرمایا اگر میں چاہوں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر جو اعوذ باللہ ہے نا، فرمایا میں اس سے بھی ہزاروں مسائل اخذ کر سکتا ہوں. سبحان اللہ، دین کے ہزاروں مسائل صرف اس سے بیان کر سکتا ہوں. ان کی آپ علمیت کا اندازہ لگائیں، وہ کتنے بڑے عالم فاضل ہوں گے جو صرف اس اتنی سی بات سے ہزاروں مسائل اخذ کر لیں. لیکن جب آپ کی موت کا وقت آیا، میں بڑی ایک پتے کی بات عرض کروں گا، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، انتہائی غور طلب بات ہے یہ جو عرض کروں گا. جب آپ کی نزع کا وقت آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس شیطان آ گیا. نزع کے وقت شیطان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس وقت مسلمان کو ایمان سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت بندہ ایمان سے گیا تو اس کے بعد تو موت ہی ہے، پھر ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ وہ آخری وقت ہوتا ہے، سڑ توڑ کوشش کرتا ہے شیطان کہ اس وقت بندہ ایمان سے جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مرنے کے قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر اسے یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ خود پڑھتے رہیں، سورہ یاسین خود پڑھتے رہیں، تاکہ خود بخود اس کا ذہن اس طرف مائل ہو اور وہ کلمہ پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کلمہ پڑھ اور شیطان اسے کچھ بیکارہ ہو اور وہ شیطان کو نہ کرے اور آپ سمجھیں کہ یہ کلمہ پڑھنے سے نہ کر رہا ہے. وہ شیطان لعین اس وقت بڑا زبردست حملہ کرتا ہے. اس نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی حملہ کیا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، شیطان نے آ کر یہ سوال پوچھا نزع کے وقت، اے فخر الدین رازی، تم نے بڑے مباحثے کیے، بڑے مناظرے کیے، بڑی کتابیں لکھی، خدا کو بھی پہچانا ہے کبھی؟ کیا خدا ایک ہے؟ پہچانا تم نے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے فرمایا ہاں میں نے خدا کو پہچانا ہے، میں جانتا ہوں خدا کو. شیطان نے کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا ایک ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی کہ یہ دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی. شیطان لعین نے رد کر دی، اس نے جواب دیا کہ یہ یوں غلط ہے یہ تمہاری دلیل. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے جواب دے کر وہ بھی رد کر دی کہ نہیں اس وجہ سے یہ غلط ہے. انہوں نے تیسری دی، چوتھی دی، ہر بار شیطان ان کے دلائل کو رد کرتا اور اپنی طرف سے جواب دیتا، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر 360 دلائل پیش فرمائے. کتنے جی؟
360 دلائل دیے. عالم اسلام کے بہت بڑے عالم تھے, 360 دلائل دے دیے. مجھ سے تو 3 دلائل دینے مشکل ہو جاتے ہیں کہ خدا ایک ہے. 360 دلائل دیے, شیطان نے سارے کے سارے رد کر دیے, سارے کے سارے رد کر دیے. شیطان نے اپنا جواب دیا کہ نہیں, تمہاری بات اس وجہ سے غلط ہے, اس بات میں یہ نقص ہے, اس میں یہ نقص ہے, یہ غلط ہے. آخر کار امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. وہ کہیں دور دراز وضو فرما رہے تھے. خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم کشف میں دیکھا کہ ان کا مرید امام فخر الدین رازی شیطان کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. انہوں نے وہیں سے پانی کے چھینٹے مارے وضو کرتے ہوئے, اور وہیں سے آواز دی, فرمایا رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. امام رازی نے اسی وقت فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. شیطان بھاگ گیا. اللہ اکبر. میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. شیطان لاجواب ہو گیا. جب تک دلائل دیتے رہے شیطان نے چھوڑا نہیں. میرے بھائیوں, صدیاں گزر گئی ہیں عید میلاد النبی کے اوپر دلائل دیتے ہوئے, صدیاں گزر گئی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ, شاہ عبد الحق دہلوی محدث رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ, علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث مفسر, بڑے بڑے علماء کرام محدثین کرام عید میلاد النبی پہ ایک نہیں کئی دلائل قائم فرما چکے ہیں. مگر اگلا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں, نبی کے زمانے میں یہ نہیں ہوا. میرے بھائیوں, میں عرض صرف اتنی کروں گا, شیطان نے دلیل نہیں ماننی تھی, ہر بات وہ رد کرتا رہا, آخر اس کو دلیل یہ دی کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں خدا ایک ہے, وہ چلا گیا. آپ بھی اتنی گزارش ہے آپ سے, اپنے نبی سے محبت ہے, جشن آزادی بھی لوگ مناتے ہیں, یوم ابو بکر بھی مناتے ہیں, یوم تکبیر بھی مناتے ہیں, مدر ڈے بھی مناتے ہیں, فادر ڈے بھی مناتے ہیں, سارے دن مناتے ہیں, کبھی نبی کا زمانہ یاد نہیں آیا. آپ سے بھی اتنی گزارش ہے, ہر دلیل مانگنے والے سے فقط اتنا کہیں تم دلائل تلاش کرتے رہو, مجھے اپنے نبی کا دن منانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, تم سارے دن مناؤ, میں محبت رسول میں اپنے نبی کا دن مناؤں گا بس. مجھے کوئی, اللہ اکبر یا رسول اللہ, مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تم نے مدر ڈے, فادر ڈے, ٹیچر ڈے, لیبر ڈے, تکبیر ڈے کتنے ہی دن منا ڈالے, کوئی دلیل تلاش نہیں کی. میرے نبی کا دن آتا ہے تمہیں دلیل یاد آتی ہے, میں کوئی دلیل نہ مانگتا ہوں نہ سنتا ہوں, میں محبت رسول میں دن مناتا رہوں گا بس, بات ختم. دلائل دیتے رہیں گے, نہ ماننے کا تو یہاں پہ ایک رٹ لگی ہوئی ہے, ایک نہیں ہزاروں دلائل آپ ڈھیر لگا دیں, نہیں ماننے تو نہیں ماننے. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں میں یہ مشہور کر کے ان بیچاروں کو, جو بیچارے علماء سے وابستہ نہیں رہتے, مسجد میں نہیں آتے, بیان وغیرہ نہیں سنتے, دین کی باتیں نہیں سنتے, وہ ہمارے مسلمان بھائی تو علم کے لحاظ سے بالکل کورے ہوتے ہیں نا. ان کو تو آپ کوئی بھی بات کہہ دیں وہ کہیں گے اچھا یہ مسئلہ ہے. دین سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے نا, ہر مسلمان دین سے محبت کرتا ہے. آپ دین کے نام پہ اسے بہکائیں گے, وہ بیچارہ تو بہک جائے گا. آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں جی مکہ مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا. خدا کے بندے تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ تو 100 سال ہوا ہے تمہارے بزرگوں نے یہاں میلاد بند کر دیا, ورنہ 100 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی تاریخ دیکھیں, وہاں تو میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا. مکہ میں بھی منایا جاتا تھا, مدینہ میں بھی منایا جاتا تھا. علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے, اور علامہ اسقلانی, علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, دیگر کئی محدثین نے لکھا ہے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوز الحرمین میں فرماتے ہیں, یہ تو ابھی کے گزرے ہوئے بزرگ ہیں نا, 150-200 سال ہوئے ہیں, 200-250 سال ہو گئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی گزرے ہیں یہ. اور اس وقت عالم اسلام میں, خاص کر برے صغیر پاک و ہند میں, کون سا ایسا علمی یا دوسرا مسلکی کوئی فقہ کا کوئی ایسا فرقہ ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں, ان کی بات بھی تو مانے, بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دلیل مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, توبہ توبہ توبہ. ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے.
دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے یوم پیدائش میں روزہ رکھا تھا، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا اللہ کے بندو، ہمیں یہ بھی قبول ہے کہ آپ مسلمانوں سے یہ کہیں حضور نے یوم ولادت کے دن روزہ رکھا ہے، تم سب روزہ رکھو۔ خدا کے بندو روزہ رکھنے کا درس دو، منع کیوں کرتے ہو؟ میری کئی مرتبہ بات ہوئی ہے، جب کہا کہ اچھا بھائی آپ روزہ ہی رکھنے کا درس دیں، نہیں ہم ایسا نہیں کریں۔ خدا کے بندو مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، یہ تو خود سنت رسول ہوا، تو آپ مسلمانوں کو بتائیں حضور کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، سب روزہ رکھ کے حضور کا یوم پیدائش مناؤ۔ نہیں، یہ بات بالکل زبان پہ لائیں گے ہی نہیں، الٹی دلیل پیش کریں گے، روزہ رکھا ہے لہٰذا اس دن عید نہیں منانی۔ خدا کے بندے، جس عید میں روزہ رکھنا منع ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، باقی کسی بھی دن کو عید بنا لیا جائے، خوشی کی وجہ سے اس کو عید کہہ دیں، اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت سنہ آپ کی ایک کتاب ہے، اسلامی ایام پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو بطور عید مناتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ کوئی چھوٹی ہستی ہیں، ان کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات عرض کر رہا ہوں، کئی دلائل ہیں بھائی اس پہ عید میلاد النبی منانے کے۔ آپ صرف یہ سوچیں سارے دن مناتے وقت کوئی حضور کا زمانہ یاد نہیں کرتا، صرف میلاد پہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے ایام میں مکہ المکرمہ میں تھا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، فرماتے ہیں مکہ المکرمہ میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے جس گھر میں، اس گھر میں تمام اہل مکہ جمع ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مناتے، روشنیاں کرتے، چراغاں کرتے، مٹھائیاں بانٹتے، صدقہ و خیرات کرتے، تقسیم کرتے تھے چیزیں، اور فرماتے ہیں محفل منعقد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرتے تھے۔ خود اپنا مشاہدہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خود اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے روحانی نظروں سے دیکھا یا جسمانی نظروں سے دیکھا، فیوز الحرمین ان کی کتاب میں اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ملائکہ کے انوار و تجلیات، میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد میں ملائکہ کے انوار و تجلیات بھی تھے اور رب کی رحمتوں کے بھی انوار و تجلیات تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جسے اللہ کی رحمتیں پسند نہیں وہ بے شک اللہ کے نبی کا دن نہ منائے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے، رب کی رحمتیں بھی چاہیے، انشاءاللہ یوم ولادت مناتے رہیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے، جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ، ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگایا تھا، آپ 3 نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایک جھنڈا اپنے گھر پہ لگا کر اپنے نبی سے محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔